بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، الحمدللہ آج پھر ہم عقل سے متعلق جو مقالہ ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ محفل میں بچے کا نصف پڑھا گیا تھا اور نصف باقی رہا تھا۔ آج وہ باقی ماندہ مقالہ پڑھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ آپ اسے بڑے شوق سے سنیں گے۔ نقطہ نمبر 6 باقی تھا اور وہ اس طرح سے ہے۔ خداوند قدوس کی رحمت، مہربانی، دستگیری اور توفیق سے یہ مقالہ لکھا گیا اور اس کا نام لب لباب مقرر ہوا، کیونکہ اس کتابچے میں جس حقیقت کا ذکر ہوا ہے وہ لب لباب ہے، یعنی خلاصے کا خلاصہ، عطر کا عطر، صد کا صد، بےمعنی عقل خالص اور عقل کامل، بےمعنی عقل خالص اور عقل کامل یا عقل کل، کیونکہ جوہری محض وہی ہے۔ چنانچہ اس بندہ خاکسار کا خیال ہے کہ تذکرہ عقل اور متعلقہ اسرار قرآن و روحانیت کے انکشاف کی وجہ سے اس کتابچے کی بڑی اہمیت ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ اس کتاب یا اس مقالے کی اہمیت کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور اس لیے کہ آپ نے اس چھوٹے سے کتابچے کو ابتدائی طور پر پڑھ لیا ہے اور اس کے دیباچے کو بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے نقطہ نمبر 7۔ ہمارے جلیل القدر بزرگان دین نے اپنی پرمغز و گرانمایہ کتابوں میں جس حیرت انگیز تبحر علمی سے موضوع عقل کو زیر بحث لایا ہے اور اس پر جس بصیرت سے آفاق انفس کے مستحکم دلائل و براہین کی روشنی ڈالی ہے، اس کی مثال و نظیر دنیائی علم و ادب میں نہیں ملتی۔ لیکن بڑی حسرت کی بات تو یہ ہے کہ ان خزائن علمی میں سے بعض مفقود ہیں، بعض نایاب، اور اگر کوئی ایسی انمول کتاب مل بھی جائے تو عربی یا فارسی میں ہونے کی وجہ سے اکثر شائقین اس کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا ایسے موضوعات پر لکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ نقطہ نمبر 8۔ سوال: آج سے تقریباً 20 سال قبل ایک مومن مخلص نے بغیر کسی معلومات یہ پوچھا کہ آیا روحانی مشاہدات و تجربات کی بعض باتیں دوسروں کے فائدے کی خاطر ظاہر کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ میں نے بڑی عاجزی سے گزارش کی کہ اس کی 2 مختلف صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی کے پاس ظاہری اور روحانی علم نہ ہو تو اسے کچی روحانیت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس پر سخت پابندی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی مومن نے خدا و رسول اور امام وقت کی طاعت و فرمان برداری کی بدولت اتنی روحانی اور علمی ترقی کی ہو کہ اب اس کا نہ بولنا اور خاموش رہنا قرآن پاک کی نظر میں بڑا ظلم قرار پا رہا ہے، تو وہ ایک ایسی بڑی گواہی کو کیسے چھپا سکتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے؟ اور قرآن و حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس حق بات ہے تو اسے بیان کرو، مت چھپایا کرو۔ ریفرنس سے 1/2/42، 3/71، 4/37، اور حدیث ہے قول الحق ولو علی انفسکم۔ تو یہ ایک سوال اور اس کا جواب یہاں درج ہوا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روحانیت کی باتیں کیوں بتانی چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے عبارت میں سنا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بے شک ابتداءً کسی کامیابی کے بغیر اور کچھ معلومات کے بغیر روحانیت کی کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روحانی علم رکھتا ہے اور مشاہدات و تجربات کی بنا پر اس کے پاس معلومات کا کوئی بڑا سا ذخیرہ موجود ہے، تو اسے بولنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن میں ایسے لوگوں پر اعتراض فرمایا گیا ہے جو حق کو جاننے کے باوجود، رکھنے کے باوجود چھپاتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں اور گواہی کو چھپاتے ہیں. تو گواہی اس معنی میں کہ جو لوگ روحانیت کے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں ذاتی طور پر، تو یہ ان کی گواہی بن جاتی ہے اور وہ گواہ ہو جاتے ہیں. اور گواہی کو چھپانا ظلم ہے. اور گواہی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ گواہی ہے جو دنیا کے کسی واقعے اور دنیا کے کسی معاملے میں ہوتی ہے، تو ایسے میں گواہی کی سخت ضرورت پیش آتی ہے. دوسری گواہی یعنی شہادت وہ ہے جو روحانی واقعات سے متعلق ہیں، معرفت سے متعلق ہیں، علم سے متعلق ہیں اور خدا و رسول کے احکام سے متعلق ہیں. تو ایسے میں گواہی کو چھپانا ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی. خدا کسی آدمی پر، کسی مومن پر احسان فرماتا ہے اور روحانیت کے بہت سے اس پر بہت سے بید کھول دیتا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ سارے انسان روحانیت کے جن مقامات تک پہنچ جانا چاہیے نہیں پہنچ سکتے ہیں. بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے میں جو بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی دے دیں. اسلام میں گواہی کی بہت بڑی اہمیت ہے اور گواہی کی اہمیت کا ثبوت اس بات سے بھی مل جاتا ہے کہ اور اسلام میں پہلے دو کلمے شہادت سے متعلق ہیں، گواہی سے متعلق ہیں. تو گواہی بہت ہی ضروری ہے. اس لیے جو روحانی علم رکھتا ہے اور روحانیت کے معجزات سے باخبر ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں وہ شہادت لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جہاں تعویل کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ تعویل ایک جنگ ہے، اور اگر اس جنگ کے لیے کسی مومن میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ قابل ہو جاتا ہے، تو اسے اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے.
جس طرح اسلام کے ظاہری جنگ کی بہت بڑی اہمیت تھی کہ جس کی سرپرستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور تمام مسلمان اس جہاد میں شریک ہو جاتے تھے، بالکل اسی طرح دوسری جنگ ہے، یعنی طویلی جنگ، کہ جس میں شریک ہونے کے لیے جن کو اہلیت ہوتی ہے ان کو شریک ہونا چاہیے، یعنی جو بھی علمی اعتبار سے طویلی لحاظ سے خود کو اس قابل پاتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ لیں تو حصہ لینا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور تعویل میں حصہ لیں۔ اور یہ 8 نمبر کا نقطہ اس لیے بھی یہاں درج ہے کہ خود یقیناً نہ صرف اس مومن کی بات ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوال سامنے آتا ہے، اور بعض سادہ لو مومنین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے روحانیت کی باتیں کی، تو ان سب کے لیے اس میں جواب ہے۔ اب ہم نقطہ نمبر 9 پر آتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے ہر مومن کو یہ جاننا از بس ضروری ہے کہ علم الیقین کیا ہے اور اس کے ہونے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں عرض ہے کہ جس علم میں یقین کی روشنی موجود ہو اور جس سے شکوک شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہو، وہ علم الیقین ہی ہے، جو مرتبہ عین الیقین سے منتقل ہو کر یہاں آتا رہتا ہے، یعنی روحانی علم یا علم لدنی، دوسرے الفاظ میں حکمت یا معرفت یا تعویل اور حقیقی علم۔ اس باب میں قرآن حکیم کا ایک مفہوم یہ ہے، اگر تمہارے پاس یقینی علم ہوتا تو تم دنیا ہی میں دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ ہے 102 آیت 5 تا 6۔ اس میں علم الیقین کی بات ہے کہ علم الیقین مومنین کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم الیقین کے نہ ہونے کی صورت میں عین الیقین کی طرف آگے بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی روحانی ترقی جسے کہا جاتا ہے یا دیدہ باطن کے کھل جانے کا جہاں ذکر ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ علم الیقین مضبوط نہ ہو، اس میں ترقی نہیں ہو۔ اور جیسے دنیا کی کوئی سیڑھی ہے تو اس سیڑھی سے چڑھنے اور کسی بلندی یا کسی چھت پر پہنچنے کے لیے زینہ بہ زینہ چڑھنا پڑتا ہے، اور پہلے زینے کو چھوڑ کر دوسرے زینے پر قدم نہیں رکھا جا سکتا، لہذا علم الیقین بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم الیقین جو ہے شک کے خلاف کام کرتا ہے۔ علم الیقین سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور شکوک و شبہات جو ہے وہ بہت بری چیزیں ہیں۔ شکوک و شبہات کو آپ بیماریاں کہہ سکتے ہیں، اخلاقی، روحانی اور عقلی، اور ان کو تاریکی کہہ سکتے ہیں، ان کو جہالت کہہ سکتے ہیں، ان کو سوالات کہہ سکتے ہیں، اور ان کو پردے کہا جا سکتا ہے، حجابات کہا جا سکتا ہے، اور دوری حقیقت سے کہا جا سکتا ہے، تو اس کے بہت سے نام ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ازالہ علم یقین سے ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ علم یقین کے دوسرے نام بھی ہیں یہاں پر۔ ایک تو علم یقین کا دوسرا نام جو ہے روحانی علم ہے یا علم لدنی ہے، یعنی خدا کے حضور سے جو علم ملتا ہے، اور حکمت بھی اس کا نام ہے، اور معرفت بھی کہا جاتا ہے، اور تعویل بھی یہی ہے، اور حقیقی علم بھی یہی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو علم الیقین ہے عین الیقین سے منتقل ہو کر آتا ہے،
کبھی ہم نے یہ مثال دی تھی کہ کسی کارخانے میں، لوہے کے کارخانے میں یا کانچ کے کارخانے میں، یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں پگھلتی ہیں۔ سب سے پہلے جو مواد ہیں وہ پگھلایا جاتا ہے، اس کے بعد جب چیز سانچے میں ڈل جاتی ہے تو اس وقت وہ سرخ آگ نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چیزیں جو ہیں کارخانے سے، مل سے برآمد ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے دو رنگ ہو گئے، ایک یہ کہ کارخانے کے دوران ان کا رنگ بالکل روشن اور سرخ آگ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو ان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، مگر چیز وہی ہے۔ اسی طرح علم الیقین جب الیقین کے مقام پر ہوتا ہے تو وہ نورانیت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ جب وہاں سے منتقل ہو کر ظاہر میں